بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کے سامنے ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ ہمیں الحاد کے تعارف اور اس کے مقابلے کے لیے اپنے اکابر کی کن کن کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو آئیے اس کے بارے میں سنتے ہیں مفتی یاسر ندیم الوائدی صاحب کو کہ وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت عام سوال ہے جو مجھ سے کیا جاتا ہے کہ فکر الحاد اور دیگر افکار پر اکابر کی کون کون سی کتابیں موجود ہیں اور ان کے مطالعے کی کیا ترتیب و کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں تک جانا ہے۔ کہاں تک جانا ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع کریں، ہماری روح کی ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے، ٹھیک۔ تو بس روح جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہے گی، لیکن ہے حادث، یعنی اس کا آغاز ہوا ہے۔ تو آغاز کا سوچیں، انجام کا نہ سوچیں کہ کہاں رکنا ہے۔ رکنا کہیں نہیں ہے، چلتے رہنا ہے۔ آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ میں عام طور سے طلبہ مدارس کو جو مشورہ دیتا ہوں وہ یہ کہ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز کی کتابوں سے آغاز کریں اور الانتباہات المفیدہ کو بطور متن رکھیں سامنے، اور پھر حضرت نے اس کی بہت سی، خود حضرت کے ایک شاگرد نے اس کی شرح لکھی ہے اور اس شرح کا ترجمہ عربی میں ہوا ہے، الاسلام والعقلانیہ، جو میرے استاد حضرت مولانا نور عالم خلیل الامینی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بہت نفیس اور شاندار کتاب ہے۔ اس کو باقاعدہ نصاب میں اگر وہ کہیں آ جائے تو بہت ہی فائدہ ہو طلبہ کا، تو یہ کتاب ہے۔ اسی طریقے سے اپنے طور پر اشرف الجواب پڑھ لینی چاہیے، اپنے طور پر بوادر النوادر پڑھ لینی چاہیے، اور احکام اسلام عقل کی نظر میں حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کا جو شاہکار ہے رحمت اللہ الواسعہ، یا اگر آپ متن نہیں پڑھنا چاہتے تو کامل برہان الہی، اس کی جو پہلی جلد ہے وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ ایک سمت اوپر جائیں، ایک پیڑھی اوپر، یعنی حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تک، وہاں آپ حجت الاسلام پڑھ لیجئے، انتصار الاسلام پڑھ لیجئے، قبلہ نما کے کچھ مباحث پڑھ لیں، تقریر دل پذیر آپ پڑھیں، اور جب آپ حضرت تھانوی کو پڑھ کر وہاں پہنچیں گے تو آپ کو یہ مباحث انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گے۔ یہ تو غیر درسی کچھ مشورے ہو گئے کتابوں کے۔ درسی کتابوں کے تعلق سے جو اس ناچیز کا مشورہ ہے، اور میں علماء کی مجالس میں اکثر اس چیز کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے پاس عقیدے کی جو ایڈوانس کتاب ہے، ایڈوانس لیول پر جو کتاب ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے شرح عقائد نصفی۔ العقیدۃ الطحاویہ یہ بنیادی کتاب ہے۔ العقیدۃ الطحاویہ پڑھ کر آپ کو یہ تو پتہ چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان لانا ہے، کیوں لانا ہے، یہ آپ کو پتہ چلے گا شرح عقائد میں۔ اب شرح عقائد کے تعلق سے بہت سے مدارس میں جو یہ ایک بات رائج ہو گئی ہے، میں ساؤتھ افریقہ گیا اور وہاں دارالعلوم زکریا میں حضرت مفتی شبیر صاحب سالوجی دامت برکاتہم سے اس موضوع کے اوپر مذاکرہ ہوا، اور میں نے حضرت سے کہا کہ شرح عقائد آپ کے یہاں کہاں سے ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید شروع سے ہوتی ہے۔ تو اتفاق سے اس مجلس میں ایک استاد بھی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، عذاب قبر سے ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضرت قبر میں جا کر تو ملحدین کا مقابلہ ہو نہیں پائے گا، یہ تو پہلے ہی کرنا پڑے گا، تو اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کر آئیں۔ تو اسی طرح مدارس میں، دارالعلوم دیوبند میں، مظاہر میں، اور جو بڑے مدارس ہیں ان میں شروع سے ہی پڑھائی جاتی ہے، تو اگر اسی ترتیب کو باقی رکھا جائے، میں کہتا ہوں کہ عذاب قبر والا حصہ نہ بھی پڑھائیں تو بھی چلے گا، لیکن شروع کا جو حصہ ہے وہ ضروری ہے مسئلہ صفات کے آخر تک، اور اگر کتاب پوری ہو جائے تو کیا ہی کہنے۔ تو وہ کتاب آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو سمجھنا ہے، محض امتحان کی نیت سے نہیں، اس کو سمجھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھیں کہ دوبارہ پھر پڑھنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ پڑھنے سے اس کے مباحث مکمل قبضے میں آنے والے نہیں ہیں۔ آپ دوبارہ پڑھیں گے، سہبارہ پڑھیں گے، دوبارہ اور سہبارہ اپنے طور سے پڑھیں، لیکن پہلی مرتبہ ایک استاد کی نگرانی میں آپ حل عبارت کرتے ہوئے آگے چلیں، اور اس کتاب کو مشکل ہرگز نہ سمجھیں کہ وہ مشکل نہیں ہے۔ بعض مرتبہ یہ کسی خاص پیرائے میں بات نہیں ہو رہی ہے، تناظر میں، بعض مرتبہ استاد کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل مسئلہ ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ شرح عقائد نصفی دوسری کتابوں کے مقابلے میں، مثلا ہدایہ کتاب البیوع یا ہدایہ کتاب النکاح یا کتاب العتاق کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ ہدایہ میں کتاب العتاق ٹھیک ٹھاک مشکل ہے، اگر آپ وہ پڑھ لیتے ہیں، کتاب البیوع کے مباحث پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو یہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، اور اس چیز کو نسیم منسیہ کر دیں کہ یہ مشکل ہے، یہ آسان کتاب ہے۔
تھوڑی سی جو آسان کتابیں لیٹ کر پڑھنے والی ہوتی ہیں ویسی نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھنے والی ہے۔ یہ درسی کتاب کے حوالے سے پہلا مشورہ۔ دوسرا مشورہ کہ اصول فقہ کی کتاب میں اصول الشاشی عام طور سے مکمل ہوتی ہے، لیکن نور الانوار مکمل نہیں ہو پاتی ہے، اور اس کی وجہ اس کا سائز ہے، لمبے لمبے مباحث ہیں۔ تو میں عام طور سے یہ کرتا ہوں اپنے طلبہ کو کہ اگر اصول الشاشی ہم نے ان کو مکمل پڑھا دی تو نور الانوار کا آغاز ہم باب السنہ سے کرتے ہیں۔ تو باب السنہ، باب الاجماع، باب القیاس، یہ پورا پڑھا دیا۔ ٹائم تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس ہے، تو اس کے بعد جو ٹائم بچتا ہے پھر کتاب اللہ کے مباحث جتنے ہو جائیں۔ لیکن چونکہ کتاب اللہ ہم مکمل اصول الشاشی میں پڑھا چکے ہیں، تو اگر کوئی چیز باقی رہتی ہے تو وہ تشنگی نہیں رہتی، وہ پڑھ چکے ہیں یہ تمام اصطلاحات۔ لیکن اگر دوبارہ ہم نور الانوار میں کتاب اللہ پڑھائیں تو کتاب اللہ کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور ایک طالب علم کو فارغ ہونے تک یہ نہیں پتہ چل پائے گا کہ باب السنہ، باب الاجماع اور باب القیاس میں کیا مباحث ہیں۔ باب القیاس کے بہت سے مباحث اس طرح کے ہیں کہ جو آپ کو کل اس میدان میں فائدہ دینے والے ہیں۔ اس میں بہت سے مباحث بہت اہمیت کے حامل ہیں، اگرچہ بظاہر ان کا تعلق فقہ سے ہے، لیکن دراصل ان کا تعلق مکمل شریعت سے ہے، پوری فکر اسلامی سے ہے۔ تو اس نیت سے ان کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الحاد جیسے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔